لڑکی کی ماں کہتی ہے لڑکا سے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح نہیں کر رہے ہو، شادی پر ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ لڑکا ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوا۔ تو کہا وہ لڑکا کہاں گیا جو تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ کہا وہ تمہاری لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمہاری دولت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دولت نہیں ملی تو غائب ہو گیا، دولت ملتی تو حاضر رہتا۔ آج کے دور کا لڑکا لڑکی کی سیرت پر نکاح نہیں کرتا، لڑکی کے باپ کی دولت پر نکاح کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکے کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو دلہن کی ماں کہتی ہے دلہے کی ماں سے آپ کا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو دلہے کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو فلاں جگہ گاڑی مل رہی ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ سامان مل رہا ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ پیسہ مل رہا ہے، اگر تمہارے ہاں سب کچھ برابر ملا تو رشتہ ہوگا، ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قیامت آ گئی، عورت ہو کر کے عورت کو ڈس رہی ہے۔ اس دور میں سانپ انسان عورت ہے، لڑکے کی ماں نہیں، لڑکے کی ماں ہے جو لڑکی کی ماں کو ڈس رہی ہے۔ لڑکے کی ماں کا کیا کردار ہے یہ تو آ گیا، اب لڑکے کے باپ کا کردار دیکھیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے لڑکے کے باپ سے کہ حاجی صاحب بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں، میں مکہ سے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، لیکن جب ڈیمانڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو 4 چکا دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سامان ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آپ دوسرے پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اور فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ آپ جیسا بھی سن رہے بہت اچھا سن رہے ہیں، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اچانک آپ سوال کرتے تو میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی بیداری کو ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں یا ابھی تھکے نہیں ہیں، تازہ دم ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوان ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ جنت میں جا کر کے آپ ضرور جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، مگر یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سن رہے ہیں، رات میں کسی وقت میں بھی اٹھ کر کے آپ موبائل کی ٹارچ جلا کر کے زمین کو دیکھیے، دیوار کو دیکھیے، کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ہر چیز سکون میں ہوگی سوائے چوٹی کے۔ رات میں کسی وقت میں بھی اٹھ کر کے آپ موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آپ زمین پر دیکھیے، چلتی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے، دیوار پر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ آپ نے غور کیا کہ چوٹی رات میں کیا کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں سے کہا کہ او جوانوں،
इस चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूटी को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द हो करके औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तरे तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है।